دیکھو جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا، کسی فقیر نے بڑی بات کہی، ایک کم نہیں بے سوجت دا ہیں کوئی ورلیاں موتی لے چگیاں، یعنی یہ عقل والے کی کام نہیں ہے، یہ بے سوجت جنہوں سمجھ نہیں ہو دا کم ہی نہیں ہے۔ عقل کی تو میں نے ابھی باتیں کی ہیں نا، بتایا ہے میں نے، تو عقل والا ہو کے وہ کیوں یہ کم کر جائے؟ دا مطلب ہے کہ وہ عقل ہونے دے باوجود بے سمجھ ہے، عقل ہونے دے باوجود بے سمجھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کوئی بھی نعمت ہو، کھانا پینا ہے، اب اس کے لیے بھوک شرط نہیں ہے، مزاج شرط ہے، اس سے رغبت شرط ہے، رغبت شرط ہے۔ اگر رغبت ہے، پسند ہے، رغبت ہے اس کو، یعنی پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ بولو نا یار، ہوں آئس کریم کسی نے بہت پسند ہوئے، رجیا بھی ہوئے، تو اے نہیں کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ ایک جائے گا، بات رغبت کی۔ اللہ اکبر، جب گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے نا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے کسی جگہ پہ بیٹھ رہنا کافی ہوتا ہے بندے کے لیے، ہے نا، روٹین میں۔ اور اگر رغبت ہو تو ایک شو ختم ہو جائے، اگلا کوئی غلط شو چلنا 3 گھنٹے، پھر اٹھے گا؟ بولو نا، کوئی آلس، کوئی سستی، کوئی غفلت نہیں، انہوں تھکاوٹ لگتی نہیں اس ویلے، کیوں؟ رغبت ہے اس چیز کی۔ ہائے، اللہ کا ذکر بھی اتنی بڑی نعمت ہے، وہ تو بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، یہ کہتے میرے کو ذکر ہوندا نہیں، اللہ دے پٹھے تو تیرے اندر خرابی ہے، یہ کسی نے نہیں دور کرنی، یہ تو خود دور کرنی۔ تیرا کپڑا میلا ہے تو کوئی باہروں آ کے نہیں کسی نے توڑنا، تو خود توڑنا ہے۔ اللہ اکبر، محفل میں آتا ہے، تیرے اوپر پانی، صابن، سب چیز لگ گئی ہے تیرے اوپر، اب اس کو تو مل کے صاف کر۔ اللہ اکبر، ورنہ کس کو دے دو، صابن بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اور نہ صاف کرے تو کہتا میں ٹھیکیدار لیا تیرا، لودیا پٹھیا تو خود نہیں اس طرح کرتا۔ اللہ کی طرف سے بھی اس کو کہتے ہیں توفیق، اللہ نے سب چیز دے کے پھر بھی بندہ یہ نہ کرے تو اللہ کی ناراضی لینے والی بات ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر، نسبت میں آ کر، اس کے اندر یہ بات آئے، پھر وہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے یا کسی اور کا باعث ہے؟ لیکن اس لیے سالکین کے لیے یہ بات ہے کہ جس کو یہ محسوس ہو تو وہ سمجھے مجھے بڑی بیماری لگ گئی ہے۔ وہ بڑی بیماری جو ہے وہ سستی اور غفلت ہے، بڑی بیماری کے باوجود چیز ہونے نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بے رغبتی کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ سمجھے میرے اندر نفاق ہے، میرے اندر یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کہتا میں ناراض نہ ہو دیتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس ناراضگی کا ڈر اس کے اندر ہو، پھر لمحے نہیں لگتے، چند لمحوں کے اندر۔ دیکھو ابھی محفل شروع ہوئی تھی، ہر چیز کے اوپر بندہ دیکھتا ہے، سیکھتا ہے۔ نئے بندے تھے، یہ 2 بچے آ گئے، وہ میرا بہت پیارا تھا، سلیم بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کا نام ہی لیا، میرا دل ان کی طرف ذرا اور طرح بات آ گئی۔ وہ محبت اور پیار کی میں نے کتنی باتیں سنائیں ان لوگوں کو، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو سکھایا، حالانکہ محفل میں ادھر میں زیادہ توجہ ادھر تھی میری ان لوگوں کی طرف نا۔ نعت تو ہو رہی تھی، محفل بھی ہو رہی تھی، ذکر کے لیے بھی آپ آئے تھے، سارے محبتوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن اندر کی تڑپ اور اندر کا اثر جو تھا وہ اپنی اپنی پیاس کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ پیاس کتنی کم ہے یہ نظر آ گئی، یہ کتنی کم ہے یہ نظر آ گئی کہ جب تک فقیر متوجہ نہیں ہے تو اصل تو تمہارے اندر اتنی پیاس ہونی چاہیے تھی کہ میں متوجہ ہوتا یا نہ ہوتا فقیر تمہارے اندر۔ جس طرح بچہ بہت
اداس شکل میں جب آتا ہے سکول سے یا آگے پیچھے سے، تو جو ہی وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی تڑپن اور لپک جو ہے وہ بچے کی ہوتی ہے۔ کئی بندے جن کے اندر تھوڑی تھوڑی یہ ہوتی ہے محبت، وہ کوئی کافی دیر سے آئے اگر اور اندر ہو، اس کو آتے ہی رونا آتا ہے، اس کے آتے ہی اس کے اوپر یہ آتا ہے، تو وہ ہے اندر کی پیاس۔ جس کو نہیں ہوتی اس کو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہے شیخ کی طرف سے توجہ، جب شیخ سے بہت محبت کے ساتھ اس کی طرف ملان کرتا ہے، وہ جب ملان کرتا ہے تو اس ملان سے دوسرے کے اوپر اثر آتا ہے، تو وہ خود بخود وہ ملان کھینچتا ہے اس کو۔ اب خود سوچو، یہ ملان اس طرف سے زیادہ آتا ہے یا اس طرف سے زیادہ آتا ہے؟ بتاؤ نا، تو پھر شرم کرنی چاہیے نا میری جان، پھر پیاس اپنی ہونی چاہیے نا، کنویں بیچارے دا کی قصور ہے۔ پھر وہ یہ کہا وہ نہ مرید ہے نہ سالک ہے نہ کس طرح ہے، اس کے اندر ہے ہی نہیں، جب تم مردے کی طرح ہے۔ میری طبیعت خراب، دفعہ ہو، پھر طبیعت خراب ہے ادھر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں تو بیمار بھی سیدھا ہو جاتا ہے، یہ بیمار کیوں نہیں سیدھا ہوتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر کا کوڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شیطان ان کو ورگلاتا ہے اس طرح ہے، اس کا کام ہے اندر محبت پیدا کرے، تو کیا کوئی کسی چیز کی بات رہتی ہے؟ کسی بندے کا سر درد ہو، وہ اپنی محبوب چیز کو دیکھ لے، سر درد تو جس نے مرشد دا چہرہ دیکھ کے بھی اپنی بیماری یاد رہ جاوے، پھر وہ دے اندر دا نفاق ہے، ٹھیک ہے نا۔ خود سوچے، اگر میرے پہ اثر نہیں ہو رہا تو میں اپنے اندر وہ محبت پیدا کروں۔ اللہ اکبر، پھر تو کہنے کی ضرورت نہیں، وہاں بیٹھے بھی سوچے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو نا، اتھے بیٹھا ہی سوچتا سی تو ساری شے انہوں لبدی سی کہ نہیں لبدی سی، لیکن صحابی نہیں بنے ہاں۔ کئی اس طرح آتے نہیں، مینوں اتنی محبت، میں تے بیٹھا ہی وہ نال ہیں، فٹے منہ تیرا نال ہیں، اس لیے وہ اتنی محبت اتنے عشق کے باوجود صحابی بنے۔ بولو، وہ آن والا صحابی بنے سی، اتھے بہن والا صحابی نہیں سی بنے ہاں۔ اللہ اکبر۔ ہو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ عین ایمان ہے۔ ایمان روح کے ساتھ زندہ ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہنے سے بندے کو یہ نہیں ہوتی، محبت نظر آیا کرتی ہے۔ شریعت کی مکمل اتباع جو ہے، یہ محبت کا ایک چھوٹا سا جو ہے، یہ محبت کا وہ اثر ہے کہ ہاں اس کو محبت ہے، جس کے اندر شریعت کی اتباع کے ہو، امامے سے رغبت نہ آئے، لباس شرعی نہ آئے، شریعت کے مطابق اسوہ مبارکہ کے مطابق اس کا عمل نہ آئے، تو وہ سمجھے کہ میرے اندر کان ہے، میرے اندر کھوٹ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ جس کو بلا تکلف یہ چیزیں آتی جائیں تو یہ محبت کی ابھی تھوڑی سی خوشبو آئی ہے، ابھی عاشق۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہنا بڑا آسان ہے عشق، لیکن عشق کرنا بڑا ہی اوکھا ہے نا، لیکن لگ جائے تو پھر اوکھا ہے۔ فرہاد کو لگ گیا تھا نا، اس کو دن رات تیسا چلانا اوکھا لگا تھا۔ بولو، دعوت ہے اللہ اللہ دے رسول مرشد عشق دا 4 گھنٹے بہنا 8 دن بعد، وہ کتنا مشکل لگتا ہے۔ اس نے تو 4 دن رات تیسا چلانا اوکھا۔ اللہ اکبر۔ کی حال سنا دل دا، کوئی محرم نہ ملدا۔ میرے مرشد اس نے کہندے، خاصاں دی چیز مناسب نہیں، عام اگے ترنی، مٹھی کھیر پکا محمدہ، کتیاں اگے ترنی۔ اللہ پاک دا احسان ہے ساڈے ارگے، کتیاں اگے اللہ نے اے مٹھی کھیر پائی ہے۔ ساڈی نہ اوقات سی نہ کوئی بات سی، ٹھیک ہے نا۔ اس واسطے مینوں تے اپنا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ رحمت اللہ نے
آپ تک پہنچائی، مینوں ذریعہ بنا دیتا اللہ پاک نے، تو یہ رحمت آپ لوگوں کے صدقے مجھے آ گئی، دینے والوں کے صدقے مجھے آ گئی ہے۔ اللہ چودھری دیندا جا وہ فلانے نو دیا، وہ بھی دعا دیندا بھلا ہووی، انہیں اپنے کو تو دیتی کچھ نہیں، لیکن وہ کتنا وہ مہربانی کرتی، بڑی مہربانی ہے، تسی بھی کہتے ہو بڑی مہربانی سرکار، انہوں پتہ ہے میری کدی چیز ہے، چیز دے اتنے ہے۔ اللہ میں بھی کہنا مہربانی مرشد مہربانی، مہربانی میرے پتر مہربانی۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، یہ اس نے سمجھا یہ تو پکڑ ہے، ٹھیک ہے نا، کسی ویلے بعد ٹائم لے کے آئے پھر ویز دی بھی ضرورت رہے گی، دم بھی حالت کو نہیں کرا دے، بعد میں سمجھا دینا اس کو۔ اس لیے میری جان یہ محبت پی جاندی ہے، کسی ویلے بھی پی سکتی ہے، اگر ایک بار بہننا نہیں پہنتی اگلی بار پی جاندی ہے، اگلی بار نہیں، لیکن بہندا رہے تھے۔ ابو جہل دی طرح ساری عمر بھی بیٹھا رہے، چچڑ دی طرح انہوں کھ نہیں آتا، آئے نا یہ چچڑ دی طرح بیٹھے نے، انہوں کھ نہیں نصیب، کیوں؟ انہوں پتہ نظر آتا ہے اینے بندیاں ایسا بات ہے، وہ لوگ پھٹے منہ تیرا لوگ، پھر اتنے مریا کس واسطے، تردے کس واسطے نے منہ چک کے، جس نے اس چیز نہ رغبت نہیں وہ آندا کس واسطے ہے، تجھے آندا بھی دال کو پکی دال دے وچ کوکڑو ہوئے نا تو پوری دال دا لگی والا بیٹھا ہوئے تو پھر کھل کے بات رہندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ واسکٹ والا ٹوپی والا، اللہ اکبر، اب اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، یہ جس بچے نے اس کو سمجھایا اس نے بہت بے وقوفوں کی طرح سمجھایا۔ ادھر میرا پتر، میں نے آپ کو اس لیے نہیں ادھر بھیجا کہ مجھے آپ سے کوئی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کو ابھی اس کی سمجھ نہیں آئی نا، ادھر میری طرف دیکھ، نیکسٹ ٹائم آؤ گے پھر میں انشاءاللہ ادھر کروں گا۔ ادھر دیکھو یہ زمین ہے نا، اس میں اگر کوئی پودا لگانا ہو تو ایک دم لگا دیں گے یا زمین تیار کریں گے؟ ہاں، یہ آپ کو ادھر بٹھایا اس لیے ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے، توجہ ہوتی رہے، اس کے اوپر تھوڑی نرمی پہنچتی رہے، سمجھ آئیے؟ جب یہ زمین تیار ہو جائے گی پھر اللہ فلاح چمبے دی بوٹی تیرے لیے آئیے سمجھ، اس لیے اگلی محفل میں جمعے کو یا اتوار کو پھر آنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ لگانے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ اندر کاشت کرنے سے ہوتا ہے نا، تو اس لیے پھر جب اگلی دفعہ ہو کے تو زمین سیدھی ہوئی ہوئی، ٹھیک، ابھی تھوڑی دیر ادھر بیٹھ اس کے سامنے توجہ دے، ایک نعت پھر چھوٹی، اللہ